नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की असल कहानी क्या है, ये हमला आवर कौन थे, इन हमला आवरों के मुतल्लिक क्या नई इतलात सामने आई हैं, लंदन में शरीफ ख़ानदान के एक अहम रुकन को भेजे जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज का मामला क्या है, इस व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए असल में क्या पैगाम पहुंचाया गया, पुलिस ने इस पैगाम पर किस नौयत की कार्रवाई की, क्या मियां नवाज शरीफ पर मुबैना तौर पर हमला करने का पूरा ताल्लुक किसी सियासी खेल से है और ये खेल क्या उनके सियासी मुखालफिन ने खेला और क्या ये जो एक नया इल्ज़ाम आया है और एक नई इतला आई है कि ये हमला किराए के गुंडों से करवाया गया, इसके पीछे असल किस्सा क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ पर हमले के मुतल्लिक क्या नई इतलात सामने आई हैं, किस किस्म की नई वीडियोस मंजर आम पर लाई गई हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप मैसेज की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि नून लीग का इल्ज़ाम ये है और नून लीग का दावा ये है कि ये जो मुबैना हमला था इसका ताल्लुक इस व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है। अब ये जो मैसेज है ये लंदन में शरीफ ख़ानदान के एक अहम रुकन को भेजा गया और उन्होंने ये मैसेज फिर मियां नवाज शरीफ से भी शेयर किया और मुबैना तौर पर दावा ये किया गया इस व्हाट्सएप मैसेज के बारे में कि इस मैसेज के ज़रिए एक धमकी आमेज़ पैगाम शरीफ ख़ानदान के एक अहम रुकन को पहुंचाया गया। उसके बाद यही व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया गया मरियम नवाज़ को और मरियम नवाज़ ने भी तस्दीक की कि शरीफ ख़ानदान के एक रुकन को लंदन में ये मैसेज पहुंचाया गया था और इस मैसेज के ज़रिए एक धमकी दी गई थी। अब जिस वक्त ये मैसेज पहुंचाया गया शरीफ ख़ानदान के एक रुकन को तो उसके बाद पुलिस से राब्ता भी किया गया था और ये मैसेज असल में हसन नवाज़ को मौसूल हुआ था और हसन नवाज़ के बकौल इस मैसेज में उनको धमकी आमेज़ पैगामात दिए गए थे और इस मैसेज को नून लीग की जो क़यादत है उसने जोड़ा था पाकिस्तान के सियासी हालात से, तहरीक इंसाफ से और उस नैरेटिव से जो कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में हाल ही में बनाया। उसके बाद हसन नवाज़ ने बाकायदा पुलिस में इस मैसेज के मुतल्लिक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और वो नंबर भी पुलिस हुकाम के हवाले किया और उनसे शेयर किया जिस नंबर से उनको ये मैसेज आया था और पुलिस ने उसकी बाकायदा तहकीकात का ऐलान भी किया। उसके बाद उस नंबर को ट्रेस करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पता ये चला कि ये चूँकि व्हाट्सएप का मैसेज था तो व्हाट्सएप का मैसेज किसी और मुल्क से भी भेजा जा सकता है। एक ऐसी सूरत हाल में कि नंबर जो है वो किसी और मुल्क का इस्तेमाल हो लेकिन मैसेज किसी और मुल्क से भेजा गया हो और इस मैसेज के बाद हसन नवाज़ के दफ्तर पुलिस पहुंची भी थी, वहां भी जो सिक्योरिटी है बढ़ाई गई थी और मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहां भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो मुबैना हमला हुआ है मियां नवाज शरीफ पर, इसका ताल्लुक जो है जोड़ा जा रहा है इस मैसेज से। बहरहाल अब जो नई इतलात हैं कि मियां नवाज शरीफ पर जब ये हमला हुआ मुबैना तौर पर तो उसके मुतल्लिक अब क्या दावा किया गया है कि ये असल में लंदन में किस मकाम पर प्लान किया गया था, किस तरह से किराए के गुंडों की खिदमात हासिल की गई थी मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ाम के मुतल्लिक। और इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं
کہ جو برطانوی پولیس ہے اس نے کیا موقف دیا ہے۔ پہلے آپ کو اس حملے کے متعلق جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان میں کچھ مکالمے بہت معنی خیز ہیں، ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور ان مکالموں کو اگر سنا جائے تو پھر یہ صورتحال کافی حد تک واضح ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ یہ جو پورا مکالمہ ہوا اس ویڈیو میں، ان دو ویڈیوز کو دیکھیے، اور اس دوران جو مکالمے ہوتے رہے جو مبینہ حملہ آور تھے اور جو میاں نواز شریف کے عزیز و اقارب اور ان کے جو دوست موجود تھے اس وقت موقع پر، ان کے درمیان کس قسم کی تلخ کلامی ہوئی، اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ پہلے یہ ویڈیوز دیکھیے۔ Do what you want, man. Cheers. What is the reason you come here? Okay, go on. I don't care. So what? No, why you come here? No, so you can. He has no right to ask everybody else's name and not tell his name. You're not telling us what it is about. Picture as well. No, he said. There's this business in Pakistan. You need to sort out. They were being aggressive. Right? They were being aggressive. Nothing to do with you. You are Pakistani. Tell me, who are you? Okay, show me your card. You are Pakistani. That's it's better you go away from here. Okay? That's it. I think son. Okay. Please, just go away from here and don't come back here. Okay? Okay. So I said you don't come back here. Okay, let's go. Let's go. Chalo, let's go. Leave him now. It's okay. Come on. Who sent you, bro? Leave that one. He said I am Pakistani. Could you tell me you are Pakistani? I'm not Pakistani. Why you said you are Pakistani? You asked me a silly question, don't you, sir? This is silly, no question. It's our house. How you can come here? How you can come here? Did I come your house and ask you what you doing here? I said this is my house. I'm owner of this house. Yeah. I'm asking you. Who are you asking me? You are the person who said I'm Pakistani. I'm speaking to That's you. better you go away from here, okay? Listen, I said you go from I am here. speaking to you. Okay? I don't want to tell you anything, so you just go away from here. Your name is Box. Okay? You said your name is Box. Whatever I say, you are not No, Pakistani. no. You said your I name is Box. said you go away from here. You're not allowed to come my home. I don't know who are you. You don't ask me who I am. You should not anybody asking me. I say you come here or not. Otherwise, can you come from outside? Take off your mask. Let me have fun. That's my house. You're not allowed to come here. You come down street. To hide their faces, they're trying to be very aggressive, trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. I am speaking I'm to you. asking you to clear the entrance first of Okay, all. sir, You're no not allowed problem, to stand no here. problem. Please, there is COVID going on in the world. You cannot stand here. Can I speak to you? Can you please? Yes, you will speak to me once you clear the entrance. Clear the entrance. Can you clear the entrance? I'm only going to speak to that gentleman. Can you please clear? You're blocking my entrance. You're blocking my building's entrance. Please move aside. Can you please move aside, my friend? Stop. Don't touch my phone. Don't touch my phone. He's being aggressive. Well, this is public highway. You're standing on public. جی آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نون لیگ کا کیا الزام ہے کہ یہ جو پورا حملہ ہے یہ کہاں پلان کیا گیا اور کس طرح سے مبینہ طور پر نون لیگ کی قیادت کے الزامات کے مطابق اس کے لیے کرائے کے گنڈے حاصل کیے گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اس حملے کے حوالے سے بہت بڑے الزامات عائد کیے ہیں، بہت سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں، اور نون لیگ کی قیادت نے ایک مقام کی نشاندہی بھی کی ہے لندن کے اندر کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اصل میں تحریک انصاف کے ایک رہنما کے گھر میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں یہ پورا منصوبہ پلان کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل نون لیگ کے الزام کے مطابق یہ ہے کہ ایسٹ لندن میں
یہ ایک جو حملہ پلان کیا گیا یہ تحریک انصاف کے کوئی وکیل ہیں، ان کے گھر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ کرائے کے گنڈوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور میاں نواز شریف پر حملہ کروایا جائے گا کرائے کے گنڈوں سے، اور اس سلسلے میں ایک وکیل کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہ تحریک انصاف کے ہیں نون لیگ کے الزام کے مطابق، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کی اہلیہ جب لندن میں بہت زیادہ علیل تھیں تو اس وقت بھی جو افراد اس وقت ہاسپٹل میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے ان کو بھی اسی طرز پر وہ پوری منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور اسی طرح سے شریف فیملی کے جو ارکان ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اب نون لیگ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک وکیل کے گھر یہ پورا حملہ پلان ہوا، اور اس سلسلے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے پہلے جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے متعلق کچھ شواہد بھی نون لیگ کے پاس موجود ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی جو برطانیہ کی تنظیم ہے اس کے حوالے سے یہ دعویٰ آیا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہ حملہ وہاں پر پلان کیا گیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جو حسن نواز کے دفتر پر سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی ایک میسج کے معاملے پر، اس کی تو باقاعدہ تصدیق کی تھی برطانوی پولیس نے، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو میسج ہے جو حسن نواز کو ملا مبینہ طور پر ایک بڑا دھمکی آمیز میسج، اس کو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ یہ جو میسج ہے ایک نمبر سے آیا جو کہ نمبر کسی اور ملک سے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد اس پر ایک قانونی کارروائی بھی کی گئی، اور ابھی تک بھی وہ کیس جو ہے کلوز نہیں ہوا، برطانوی پولیس اس کیس کو فالو کرتی رہی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ جو الزام لگایا گیا کہ یہ حملہ جو ہے یہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یا تحریک انصاف کی جو لندن میں مقامی قیادت ہے اس نے پاکستان سے ملنے والی کوئی ہدایات کے اوپر یہ حملہ پلان کروایا، اس حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے اور جو الزام لگایا گیا ہے اس کے شواہد پیش کرنا بہت ضروری ہیں۔ اور اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے جو لندن میں موجود صحافی ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس معاملے کی جو اب تک ابتدائی تحقیقات کی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 4 حملہ آور تھے مبینہ طور پر ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ یا کوئی اور ہتھیار کوئی کسی قسم کا ویپن موجود نہیں تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق، لیکن یہ بات قابل تشویش ضرور ہے، تشویشناک ہے کہ جس طریقے سے وہ 4 جو شخصیات تھیں 4 افراد تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے وہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بڑے واضح انداز میں کہ وہ اس وقت اس دفتر میں جہاں میاں نواز شریف موجود تھے وہاں وہ داخل ہونے کی کوشش ضرور کر رہے تھے اور اس پر آرگومنٹ بھی کر رہے تھے، لیکن پولیس نے اب اس بات کی تو تصدیق کی ہے کہ وہ جو 4 افراد تھے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، اور یہ جو الزام ہے مسلم لیگ نون کا کہ یہ حملہ 4 مہینے پلان کیا گیا تحریک انصاف کے کسی رہنما کے گھر، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کو برطانوی پولیس کو شواہد دینے پڑیں گے، کیونکہ برطانوی پولیس کے بارے میں جاننے والے جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑی ایفیشنٹ برطانوی پولیس ہے، تو اگر نون لیگ کے پاس کوئی شواہد ہوئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برطانوی پولیس اس معاملے پر کارروائی نہ کرے۔ لیکن اب تک یہ دعویٰ تو کیا گیا ہے، یہ الزام تو لگایا گیا ہے، لیکن اب تک کوئی باقاعدہ اس الزام کے اور اس دعوے کے ثبوت نہیں پیش کیے گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔